الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نہى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و صحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے جب ان کے اندر انہی کی نسل میں سے جنس میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور جو ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ وہ اس کی آمد سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ آیت کریمہ 164 نمبر ہے آل عمران کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اہل ایمان پر بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ جس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے وہ دراصل جنگ احد کا پس منظر ہے۔ جنگ بدر اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کے تحت ایک درے پر ایک دستہ مقرر فرمایا تھا، اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ کسی بھی صورت میں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہاں تک فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا جسم نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم نے یہ درہ خالی نہیں کرنا۔ لیکن جب فتح حاصل ہو گئی مسلمانوں کو اور لوگ دشمنوں کو بھگانا شروع ہو گئے اور مالی غنیمت سمیٹنے لگے، تو یہ درے والے جو تھے ان کی اکثریت نے اپنے امیر کی بات نہ مانتے ہوئے درہ چھوڑ دیا۔ درے کو خالی دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کے وہ سپہ سالار تھے، انہوں نے ایک چکر کاٹ کر پوری پہاڑی کا تو عقب سے حملہ کر دیا۔ عقب سے ان کے حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، 70 افراد شہید ہو گئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ تو ان حالات کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ جس بات کی تمہیں تنبیہ کی گئی تھی، تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا تھا اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ تمہیں نقصان ہوا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کے طالب بنے ہو۔
تم دنیا کے لیے لپکے ہو، دنیا کی خاطر تم نے یہ درہ خالی کیا کہ مال غنیمت سمیٹ لیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس مال و دولت سے کئی بہتر انعام ہے جو تم پر کیا ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک رسول مبعوث کیا ہے جس نے تمہیں راہ ہدایت دکھائی ہے، تمہاری تربیت کی ہے، تزکیہ کیا ہے، تمہیں تعلیم کتاب اور حکمت دی ہے۔ اس پس منظر میں یہ آیت آئی۔ یہ ایک بات ہے جو ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائت چھوڑ کر کوئی آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات حضرات اکرام کی قدر یہ ہے کہ جو دنیا کی قومیں ہیں ان میں سے صرف 2 قومیں ایسی ہیں جو انبیاء کی امتوں کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہیں۔ یہ 2 بڑی قومیں ہیں مذہبی لحاظ سے، اہل کتاب ہونے کے واسطے سے۔ ان کے لٹریچر کے مطالعہ سے، ان کی پوری تاریخ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہدایات ان کو دی گئی تھی اس کے بنیادی صرف 2 نقطے تھے جن کو انہوں نے چھوڑا تو وہ گمراہ ہوئے۔ ان میں سے ایک نقطہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ توحید کے اندر سورہ جو اس کی کتاب ہے کتاب احبار اور استثناء، اس میں یہ تفصیل سے توحید کا مضمون بیان کر دیا گیا ہے۔ احکام اشرا اس کو کہتے ہیں جس کا جز اول یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ حقوق میں۔ توحید کو سمجھنے کے لیے یہ جو 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں بہت ضروری سمجھنا ہے۔ بے شمار لوگ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن توحید کے مضمون سے بے خبر ہے۔ ایک نقطہ توحید تھا جو چھوٹ گیا ان سے، جو انہوں نے ترک کر دیا، اس کے نتیجے میں وہ جو ان کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، جو رسول بن کر آئے تھے، انہوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ یہ بات اسی کم کرو یار، اس کی آواز کم کرو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع خدا مند ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے جہاں سے وہ بھٹکے ہیں۔ اللہ کی توحید کو چھوڑا، وحدانیت کو چھوڑا اور پیغمبروں کو خدا بنا لیا، اپنے حاجت روا بنا لیا، اپنے مشکل کشا بنا لیا۔ پیغمبروں کو، اللہ کے رسولوں کو وہ رہنما تھے، خدا نہیں تھے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات انہیں یہ بتائی گئی تھی کہ اپنے انبیاء کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو انبیاء کی سنت ہے اس کو اپنا کے رکھنا ہے۔ شیطان جو انسان کا سری دشمن ہے، اس کے سامنے صرف 2 نقطے ہیں، وہ صرف 2 کام کرتا ہے۔ ایک تو ہر اس شخص کو جو اللہ کا اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، ایک اس کو توحید سے پھسلا دیتا ہے اور اس کو سبھی باغ دکھا دیتا ہے۔ دوسرا جو انبیاء کی سنت ہوتی ہے، جو انبیاء کا طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے شریعت میں، اس میں وہ سنت کو چھوڑ کر بدعت پیدا کر دیتا ہے، نئی چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ خیال بڑا مشہور ہے کہ اس میں حرج کیا ہے۔ یہ جملہ لوگ بولتے ہیں کہ فلاں کام ہم نے نیکی کا کیا، اس میں حرج کیا ہے۔ کوئی بھی کام، اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اس کے بعد صحابہ کے تعامل میں۔ جو چیز یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے اور صحابہ کے عمل میں نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ اس کی شاید کوئی شکل ہو، چاہے کتنی بڑی نیکیاں تمہیں محسوس ہو کہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، یاد رکھیے ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں کرے تو وہ نامقبول ہو جائیں گی، اس وجہ سے کہ وہ شرک کر رہا ہے اور بدعت کر رہا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عمل بدعت ہے جس پر ہماری مہر نہیں ہے، یعنی جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، جو ہم نے کیا نہیں، جس کے کرنے کی ہم نے اجازت نہیں دی یا جس سے ہم نے منع کر دیا، وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ یہ دو چیزیں قرآن مجید میں یہی بات کہی گئی ہے کہ دیکھو اس سے پہلے تم گمراہ تھے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کی آمد سے پہلے، اس کتاب کی آمد سے پہلے فرمایا یہ لوگ صریحاً گمراہ تھے، صریحاً گمراہ تھے۔ ان کی عقائد کو دیکھو، پورے عربوں کی تاریخ اٹھاؤ، ان کے عقائد کو دیکھو، یہودیوں کے عقائد کو دیکھو، عیسائیوں کے عقائد کو دیکھو، آپ کے سامنے یہ حقیقت آ جائے گی کہ جو اللہ نے اپنی کتابوں میں حکم دیا تھا وہ ان کے عقائد میں نہیں ہے۔ یہ جو عرب کے لوگ تھے، خاص کر قریش کے لوگ، بت پرست تھے، لیکن جانتے ہو کہ کیوں بت پوجتے تھے؟ اتنا پاگل بے وقوف آدمی دنیا میں کون ہے جو یہ سمجھے کہ یہ پتھر کی بنایا ہوا بت یا لکڑ کا بنایا ہوا بت یا سونے چاندی کا بنایا ہوا بت یہ کوئی حاجت پوری کرتا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا پاگل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کے یہ بت بنائے گئے ہیں، مثلا حرم کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر یہ دو بت بنا کے رکھے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا، یہ تاریخ گواہ ہے اس کی۔ اس پر اگر آپ تفصیل پڑھیں تو کتاب الاسنام لباغدی پڑھ کر دیکھ لیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کا جو بت بنایا گیا تھا اس کے دونوں ہاتھ بنائے گئے تھے، انہوں دونوں ہاتھوں میں فال کے تیر دیے گئے تھے، جس طرح ہم بھی فالیں نکالتے ہیں نا، یہ لوگ دیکھتے ہیں، آپ جاتے ہیں ادھر ادھر بڑے لوگوں کے پاس، وہ فال نکالتے ہیں قسمت معلوم کرنے کے لیے۔ یہ عربوں کے اندر بہت بڑی بیماری تھی، تو وہ جاتے تھے جب انہوں نے سفر پر جانا ہوتا تھا یا کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہاں جاتے اس کے مجاوروں کو بھی ان کا ہدیہ دیتے، نذرانہ دیتے، اس کے بعد وہ فال نکالتے۔ فال کے جب تیر نکالتے ہیں مکس کر کے، تو پھر اگر تیر لا کا نکلا، اس پر لکھا ہے لا، یہ کام نہیں کرنا، یا اس پر لکھا ہے نعم، ہاں کر سکتے ہیں، تو جو تیر نکلتا تھا وہ کام کرتے تھے۔ لا نکلا تو وہ سفر نہیں کرتے تھے، نام نکلا تو وہ کرتے تھے۔ یہ ان کا پہلی بد اعتقادی تھی، جس سے نبی اللہ کے نبی کا بت بنایا ہوا ہے، اور ابراہیم کا بت، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بت بھی بنایا ہوا تھا، مریم کا بت بھی، یہ دونوں تصویریں بھی حرم میں موجود تھیں۔ حرم کی جو تاریخ ہے نا 360 بتوں والی، وہ بت بڑے بڑے بت نہیں تھے، وہ چھوٹی چھوٹی تصویریں تھیں دیواروں کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ تو شرک پہلی چیز ہے، اور دوسری چیز بدعت ہے۔ کسی نبی نے بدعت کی اجازت نہیں دی۔ یہ وہ گمراہی تھی جس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ یہ گمراہ تھے، عقیدے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی۔ قرآن مجید میں یہ بات جو کہی گئی ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے لوگ جو پیدا ہوئے، بڑے بڑے بزرگ لوگ پیدا ہوئے، انبیاء آئے، صلحاء آئے، ولی اللہ آئے، عالم فاضل لوگ گزرے دنیا میں۔ جو دنیا میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا مذہب کی طرف سے، وہ ان کی بھی پوجا ہوتی ہے، اور جو سیاست کی طرف سے آتے ہیں ان کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ آپ شہروں میں جائیں نا، بڑے بڑے، وہاں لاہور چلے جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جاج پنجم کا بت بنا کر کے نارکلی کے باہر کھڑا کیا گیا ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ کیوں؟ ذرا غور کرو نا، سوچو بھی کیوں؟ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے دونوں جو بڑے گروہ ہوتے ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے معاشرے کے اوپر، سیاستدانوں کا بھی اور مذہبی لوگوں کا بھی۔ جو دنیا میں نیکی پھیلانے آئے تھے، اب ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اللہ کے اتنے پیارے ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ مجبور ہو گیا، تو یقین مانیے جو ہستی مجبور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی، وہ ہستی اللہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجبور نہیں ہے۔ اور یہ جتنا عشق و مشوقی کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں۔ اللہ کسی کا عاشق نہیں ہے، اللہ کسی کا مشوق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ محبت کے الفاظ ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے جو اس کی نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کو پسند کرنا کرتے ہو نا، تو فرمایا ان سے کہہ دو کہ پھر میرے پیچھے آؤ، میرے نقش قدم پر آؤ۔
یہ اصل دعوت دی گئی ہے۔ تو اس لیے پہلی غلط فہمی یہ دور کی گئی ہے کہ ہر آنے والا ہر رسول انسان ہوتا ہے۔ کفار کے جو اعتراضات ہیں قرآن میں وہ یہ ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، حالانکہ تم کھاتے ہو پیتے ہو بازار میں چلتے ہو، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تم کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، تو پھر اللہ کے رسول کیسے ہو گئے تم؟ اس لیے وہ کہتے تھے تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جو رسول ہو نہ اسے کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ معاشرے کے اندر رہنا چاہیے، انہیں کہیں علیحدہ رہنا چاہیے، یہ خیال تھا ان کا۔ اور آج بھی بہت ساری جہالت کے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، وہ بشر نہیں ہوتا، وہ بندہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہ کلمے کے اندر بتایا گیا ہے، شہادت قائم کر دی گئی ہے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابد نہیں مانتا وہ اس کلمے کا منکر ہے۔ یاد رکھو، یہ سوچ کے سمجھ کے رکھو یہ بات۔ اس لیے پہلی غلط فہمی یہ دور کی، اس آیت کے اندر بہت نکات ہیں لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے اس رسول کو برپا کیا انہی کے اندر سے، انفسہم ان کے اپنے خاندان سے، ان کی اپنی شخصیتوں میں سے، انہی انسانوں میں سے، اس کی برادری، اس کے خاندان، اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ، انہی میں سے، انہی طرح کا۔ اور 40 سال تک کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہوں گے، کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ قرآن کی روح سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ قصص میں یہ آتا ہے کہ اے نبی تمہیں تو ایک لمحے پہلے بھی پتہ نہیں تھا کہ تمہیں رسول بنا دیا جائے گا۔ دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آگ لے کر آتا ہوں، وہ آگ سمجھ رہے تھے اس روشنی کو، موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کو آگ سمجھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں آگ لے کر آتا ہوں۔ آگے پھر کیا ہوا؟ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ آگ نہیں ہے، تیرا رب ہے، وہاں سے رسول بنا کر بھیج۔ وہ پوری ایک سٹوری ہے، پھر انشاءاللہ بیان کریں۔ یہ پہلی غلط فہمی یہ پیدا جو ہے لوگوں کے اندر کہ آپ بسیجتے انسان نہیں تھے، یہ غلط بات ہے۔ آپ انسان تھے، اور سب سے بڑا مرتبہ انسانیت میں اللہ کے نزدیک ابدیت کا ہے، اللہ کا بندہ ہونا۔ جو اللہ کا بندہ نہیں وہ خدا کا باغی ہے، یاد رکھو۔ قرآن نے جب لفظ عبد استعمال کیا ہے، جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے استعمال کیا ہے، بندگی کرنے والوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس لیے اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اور تمام نبیوں کا جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تقریباً 29 انبیاء ہیں، ان سب کو مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ قرار دیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ قرار دیا، اور فرمایا کہ اس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، اور اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، بار بار اس لیے اپنے بندے کو سیر کریں، یہ ساری آیات آئی۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ وہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو سیدھی راہ پر لگایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ لگایا ہے، اس قوم کو جو ان پڑھ قوم تھی، جنہیں بالکل شوق نہیں تھا، پڑھنے کا ذوق نہیں تھا، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ان کو پڑھنے والا بنا دیا، کتاب کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ لوگ جنگلوں میں جاتے، ریوڑ چلاتے، اونٹوں پہ سفر کرتے، ان پر بیٹھے تلاوت کر رہے ہوتے، گھروں میں تلاوت کرتے، خواتین تلاوت کرتی، قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے سورہ انعام یاد کر لی۔ یہ اس سے ان کے شغف کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس قوم کو اللہ نے کہ پیغمبر نے کتاب کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ تیسری بات اس کے بعد فرمائی کہ وایو سکی ہے، یہ جو تزکیہ ہے کہ جتنی انسان کے اندر بری عادتیں ہیں، بد اخلاقیاں، جتنیاں اس کے اندر بیماریاں ہیں اخلاقیات کے حوالے سے، وہ سب اس کے اندر سے نکال دی، ایک نیک اور صالح انسان بن گیا۔ اس کی یہ بیماریاں، یہ جو بیماریاں، یہ برائیاں جو ہیں، یہ بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں، جو انسان کی نیت کو فاسد کر دیتی ہیں، اس کے دل کو خراب کرتی ہیں، اس کے ارادوں کو خراب کر دیتی ہیں، اس کی سوچ کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ سوچ کے لحاظ سے انسان شیطانیت کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو آپ فرمایا یزکی ہے، پاک کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
کتاب تو ظاہر ہے کہ قرآن ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے کے لیے عادت ڈالی گئی ہے، ہر کام سوچ کے کرو، سمجھ کے کرو، دانائی سے کرو، عقل مندی سے کرو، کوئی کام ایسا نہ کرو جو تم نے سوچے بغیر کیا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر رواج بن گیا کہ ہمارے آباء و اجداد، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آباء و اجداد کی کوئی حقیقت نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے آباء و اجداد کا سوال ہی نہیں ہم سے کرنا کہ تمہارے باپ کیا کرتے تھے، تمہارے دادا کیا کرتے تھے۔ ہر شخص انفرادی اسی سے رب العزت کی عدالت میں پیش ہوگا اور اپنا حساب دے گا۔ ہم نے اپنا حساب دینا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ اللہ کے سپرد وہ جانے اور اللہ ان کا رب جانے۔ اس لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ عقل کے ذریعے، حکمت کے ذریعے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے۔ اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک تقریر ہے جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جعفر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور بنو ہاشم میں سے یہ پہلا شخص ہے جو نوجوان مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے اور نجاشی کے دربار میں پیشی ہوئی، پیشی کا سبب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا وفد، بہت بڑے لوگ، تقریباً 80 لوگ وہاں چلے گئے تھے ہجرت کر کے۔ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ جانا بہت مشکل ہے، اس زمانے میں بھی بہت مشکل تھا، بہت ہی مشکل تھا، اب بھی بڑا مشکل ہے۔ تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اب قریش کا ایک وفد ان کے پیچھے گیا، وہ بادشاہ سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، باپ دادا کا دین چھوڑ کر یہ صحابی ہو گئے ہیں، یہ ان کو ہمارے سپرد کیا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کی بات سن لیتا ہوں، کون مہاجر ہیں جو یہاں ہمارے ملک میں آئے ہیں۔ اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا، اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ بھائی وہ جو لوگ آئے ہیں نا عرب سے ہجرت کر کے ان کو لاؤ۔ وہ سارے مسلمان اکٹھے ہوئے کہ ہمیں دربار میں حاضری کا حکم دیا گیا ہے، تو کرنا کیا ہے، جواب کیا دے رہے ہیں؟ سب کا متفق علیہ فیصلہ ہوا کہ جو چاہے ہو جائے، وہ جو چاہے حکم دے دے، ہمیں حق کہنا ہے۔ یہ سبق ہے ہمارا سبق ہے۔ یہ صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھو۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بادشاہ ہمارے بارے میں جو چاہے کہے، لیکن ہم نے حق کہنا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے انہوں نے اپنا امیر مقرر کیا جعفر بن ابی طالب کو اور کہا کہ تم نے بات کرنی۔ جب وہ آئے پوچھا بھئی تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ یہ لوگ آئے ہیں قریش کے، قریش ایک بڑا قبیلہ تھا، سفارتی تعلقات تھے ان کے، تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر صحابی ہو گئے ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے تمہارا دین بھی نہیں بھول، عیسائیت بھی بھول نہیں کی، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بتاؤ نا کیا تمہارا دین کیا ہے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دربار میں جو تقریر کی تھی، اس تقریر کے چند جملے میں یہاں پڑھنے ہیں، بتاؤں گا کہ اس نے کیسی تصویر کھینچی اس معاشرے کی، اور ایک جملوں کو اگر فٹ کرو اپنے معاشرے پر تو تمہیں پتہ چل جائے کہ آج ہم کہاں ہیں۔ انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، لیکن اس سے پہلے اس نے کہا یا ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم ایک ایسی قوم تھے جو جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، نہ علم کو جانتے تھے نہ تربیت کو جانتے تھے۔ اپنی قومی شناخت پہ کہ جاہل قوم کی سیے سے، اجد قوم کی سیے سے کروا دی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی باتیں، معمولی باتیں، بیٹھے بیٹھے لوگ جھگڑ پاتے ہیں۔ والی سوات کی سوانح عمر میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دو دوست پٹھان بیٹھے تھے ایک درخت کے نیچے، درخت کے اوپر ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی، بیٹھی اور اڑ گئی۔ اڑنے کے بعد ایک نے کہا کہ اس کا رنگ زرد تھا، دوسرا کہنے لگا نہیں یہ نیلے رنگ کے پر تھے، اس پر جھگڑا ہو گیا، ایک نے دوسرے کو گولی مار دی۔ کیا سمجھے آپ؟ آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے، عربوں کے معاشرے میں یہی ہوتا تھا۔ دوڑ ہوئی، گھوڑ دوڑ ہوئی، گھوڑ دوڑ میں ایک کا گھوڑا آگے نکل گیا، دوسرے جس کا پیچھے رہ گیا اس نے دوسرے کو 2 تھپڑ لگا دیا، اس نے اس کو قتل کر دی۔ جنگیں چلتی رہیں، جنگ فجار بڑی مشہور ہے، کئی سال تک بندے مار مار کے انہوں نے فنا کر دیا قبیلہ۔ کس بات سے؟
چھوٹی چھوٹی باتوں سے. آج ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہے میرے بھائی. نہ سڑکیں محفوظ ہیں، نہ گھر محفوظ ہیں، نہ عدالتوں میں جاؤ پھر سنبھلی جہاں مرضی جاؤ، جس ادارے میں مرضی. آپ سب برائیوں کو دیکھیں. یہ پہلی بات تھی کہ انہوں نے کہا کننا قومن اہل جاہلیہ، کہ ہم جاہل لوگ تھے، بے خبر لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، جذباتی قسم کے لوگ تھے، معمولی باتوں پر لڑتے بھیڑتے تھے. اس کے بعد فرمایا نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، غیر الہی چیزوں کی پوجا کرتے تھے. کوئی درخت پوج رہا ہے، کوئی انسان پوج رہا ہے، کوئی قبر پوج رہا ہے، کوئی بت پوج رہا ہے، کوئی جانوروں کو پوج رہا ہے، کوئی سانپوں کو پوج رہا ہے. پوری تاریخ اٹھا کے پڑھو، مختلف چیزیں ہیں انسان کی خدمت کے لیے جو پیدا کی گئی، ان کی پوجا ہو رہی ہے. اس لیے کہتے ہیں نعبد الاصنام، ہم بت پوجتے تھے. اور کوئی قبیلہ عرب کے اندر ایسا نہیں تھا جو بتوں کا پجاری نہ ہو. اور حد یہ تھی ان کے تصورات کی کہ وہ حرم کے پتھروں کو بابر کر سمجھنے لگ گئے تھے. اور جب سفر میں جاتے تھے تو کچھ سونا خوبصورت سا پتھر اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے. جب کہیں ٹھہرتے پتھر آگے رکھتے اور باتیں شروع کر دیتے. بعض روایات میں اس طرح بھی آیا ہے کہ وہ جو انہوں نے اپنے بت بنائے ہوتے جن کو وہ پوجتے ان کی شکلیں آٹے کی یا کھجور کے گودے کی بنا لیتے تھے، اس کو پوجتے تھے، اور جب بھوک لگتی اسے کھا لیتے تھے. جہالت کا یہ عالم. صحیح تفسیر کی کہ ہم جاہل قوم تھے، یہ پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم بت پوجتے تھے، اصنام کو پوجتے تھے. تیسری بات کہی تاکل المیتہ، ہم حرام کے خوگر تھے، حرام کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے. ذرا دیکھیے نا، غور کیجیے، سوچیے. لوٹ کے پیسے، رشوت کے پیسے جیب میں، تو بکرا قربانی کے لیے خریدنا. کیا سمجھے آپ؟ آپ بازار میں جاتے ہیں نا چیزیں لینے کے لیے، سمجھتے پوچھتے ہیں کہ گوشت حلال کا ہے، بکرا صحیح تھا، جانور صحیح تھا. جیب میں پیسے لوٹے ہوئے ہیں، جیب میں پیسے رشوت کے ہیں، فراڈ کے ہیں. یہ سوچ بدل گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مردار کھاتے تھے، ناکل المیتہ، ہم مردار کھاتے تھے. اور عربوں کی حالت یہ تھی کہ جانور ذبح کرتے، اس کا جو خون نکلتا اسے جمع کر کے رکھ لیتے اور پھر اس کو پی لیتے. خون پیتے، جانور کا خون پیا کرتے تھے. اور حرام جانور مر گیا، ذبح نہیں کیا تو اسے کاٹ کر کھا لیتے تھے. اور کہتے تھے کہ دیکھو جی مسلمان ذبح کر کے اپنے ہاتھوں سے مار کر کھاتے ہیں، جو اللہ کا مارا ہوا ہے وہ نہیں کھاتے. بڑی بڑی جہالت کی باتیں اب بھی لوگ کرتے اس طرح کی. دوسری بات یہ کہی کہ ہم حرام کھاتے تھے. وَنَاتِ الْفَوَاحِشِ، اور ہم بے حیائی کے کام کرتے تھے. ذرا اس بے حیائی کا جملہ ذرا فٹ کرو اپنے میڈیا پر، اپنے سوشل میڈیا پر اس کو فٹ کر کے دیکھو. اس کے اندر سے تصویر دیکھو اپنے معاشرے کی، اپنا معاشرہ دیکھو نا. آج کیا ہو رہا ہے؟ دن دہاڑے سب کچھ ہو رہا ہے. بازاروں میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ دیکھیں، بڑے بڑے اداروں میں، ہماری کالجز اور یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں، مخلوق تعلیم کے مناظر دیکھیں. کہ یہ جملہ اس کی نشاندہی کر رہا ہے، نعت الفواحش. ہم سب کے سب بے حیا ہو گئے تھے. بے حیائی کا یہ عالم، بے حیائی کہاں سے کہاں گئی. نہ صرف یہ کہ خواتین کا آدھا لباس پہن کر پھرنا، مردوں کا بے حیائی کرنا، عورتوں کا بے حیائی کرنا. اور نہ صرف یہ بے حیائی ہے، یہ مانگنا اور بھیک مانگنا یہ بھی بے حیائی. ہمارے ملک میں 1 کروڑ سے زیادہ جو رپورٹ آئی ہے نا، 1 کروڑ سے زیادہ بکاری ہیں ہمارے ملک میں، جن کے پاس لاکھوں روپے ہیں، بینک بیلنس ہے ان کے پاس. یعنی بے حیائی کا یہ عالم کہ پوری کی پوری قوم بے حیا ہو گئی. اب کثرت سے لوگ بے حیائی کی طرف مائل ہو گئے اور اس کو عیب نہیں سمجھتے. ہر شخص کی جیب میں موبائل ہے، موبائل کو کھولو اور دیکھو، ان تصاویر کو دیکھو، یہ کیا ہے. یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ ہماری بے حیائی کا عالم یہ کہ حرم کے اندر ننگے ہو جاتے تھے. سورہ اعراف کا ایک پہلا تیسرا رکوع پڑھ کر دیکھیے کہ جب وہ آتے، ایک قبیلے ایسے بھی تھے جو حرم کا طواف ننگا ہو کر کرتے تھے.
رات کے وقت عورتیں ننگا ہو کر طواف کرتی ہیں، لباس اتار کر کرتے تھے، مرد دن کے وقت کرتے تھے اور لوگ ان کے گرد کھڑے ہوتے تھے، اور جو کپڑے وہ اتار کر طواف کرتے تھے وہ دوبارہ تصور مذہب کا یہ تصور تھا کہ یہ کپڑے پلید کپڑے ہم نے اتارے ہیں، اب ہم نے یہ نہیں پہننے، تو پھر لوگ انہیں نئے کپڑے دیتے تھے۔ یہ بے حیائی کہ ہم فرمایا نعت الفواحش، ہم بے حیا ہو گئے تھے۔ تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نقطع الارحام، ہم نے اپنے سب رشتے توڑ ڈالے، قطع ارحام کر دیا، ہم نے کوئی لحاظ نہیں کیا ہے رشتوں کا، رشتوں کا لحاظ نہ کرنا، اس سے بڑی بے رحمی اور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، ماموں ہیں، سارا کنبہ قبیلہ ہے، کیا سلوک کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ کیا ابو لہب آپ کا کیا لگتا تھا؟ رشتہ تھا اس کا کہ نہیں؟ کیا کیا اس نے؟ یہ پہلا شخص ہے تاریخ کے اندر کہ جس نے اپنے بھتیجے کو واجب القتل قرار دے کر قبیلہ بدر کر دیا تھا، اور یہی وجہ ہوئی تھی آپ طائف گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری جو رشتہ داری ہے ہم ان کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، قطع رحمی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، ہمارے سامنے ہمارا بھائی مر رہا ہوتا ہے، باپ مر رہا ہوتا ہے، اولاد کی کوئی پرواہ نہیں، رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ نقطع الارحام، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ نسی الجبار، کہ ہمساؤں کے حقوق ہم نے پامال کر دیے، ہمسائے کے حقوق پامال کر دیے۔ آج اپنی معاشرے کو دیکھ، ہمسایوں کا کتنے حقوق ہیں، خواہ مخواہ دوسروں کو ستانا، دوسروں کو تنگ کرنا ہمارا معمول بن چکا ہے، ہر ہمسایہ دوسروں کو تنگ کر رہا ہے، وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں ہمسائے کہ دوسرے آدمی کو رستہ تک نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور بے شمار باتیں ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے فیصل آباد کے میں گزر رہا تھا، میں ایک گلی سے، تو میں نے دیکھا کہ دو گھر بالکل ساتھ ساتھ تھے، دیوار تھی ان کی مشترکہ، تو ایک طرف کیا تھا کہ ڈھول ڈمکا چل رہا تھا، اور دوسری طرف دیکھا آگے بڑھی، دیکھا تو مسجد پڑی ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ کیا ہے؟ صحیح کہا نا کہ ہم ہمسایوں کے حقوق بھول چکے تھے، حقوق بھول گئے ہمسایوں کے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یا قل القوی من الضعیف، ہمارے طاقتور غریبوں کو کھا گئے، ہمارے طاقتور غریبوں کو کھا گئے۔ ذرا غور کیجیے نا، دیکھیے اپنے دل، دیکھیے باغدہ کو دیکھ لیجیے، گیس والوں کو دیکھ لیجیے، پولیس کو دیکھ لیجیے، محکمہ مال کو دیکھ لیجیے، اسمبلی کو دیکھ لیجیے، دیکھیے نا کہ اس چیز کو دیکھنا ہے آپ نے۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے سرکاری افسر، یہ سول بیوروکریسی اور یہ آرمی بیوروکریسی، یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے اس ملک کو لوٹا، غربا کا حال کیا کیا ہے۔ میرے بھائی دیکھو تو صحیح، ایک شخص کی 15 لاکھ روپے تنخواہ ہے، بل فری ہے، گاڑی فری ہے، پیٹرول فری ہے، اور ایک غریب آدمی مزدوری کر کے آتا ہے، اس کا بل نہیں دیا جاتا، وہ خودکشی کر رہا ہے۔ تو آج سے صدیوں پہلے جو بات جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، آج ہمارے معاشرے پر فٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ یہ معاشرہ ہمارا، کہ ہمارا معاشرے میں یا قل القوی جو ضعیف، کہ طاقتور جو تھے وہ غریبوں کو کھا گئے، مسکینوں، غریبوں، یتیموں کو کھا گئے، ان کا مال کھا گئے۔ پھر کہتے ہیں فَقُلْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ، یہی ہماری حالت ہے۔ اللہ اب سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کا احسان کس قدر ہوا۔ کہتے ہیں یہی ہماری حالت تھی حتیٰ بعث اللہ الینا رسولا منا نعرف منہ صدقہ وامانتہ وعفافہ، یہی ہماری حالت تھی کہ اللہ نے ہمارے پاس اپنا رسول بھیجا، ہمارا رسول بھیجا، ہم اس کے نسب سے واقف ہیں، اس کے حسب نسب سے واقف ہیں، ہم اس کی صداقت کو جانتے ہیں، ہم اس کی امانت کو جانتے ہیں، ہم اس کی پاک دامنی کو جانتے ہیں۔ یہ تعریف کی۔
اور پھر کہا کہ فدعانا الی اللہ وحدہ، اس نے ہمیں ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، ایک خدا مانو، ایک مشکل کشا مانو، ایک حاجت روا ہے تمہارا، اس نے ہمیں یہ دعوت دی، فدعانا الی اللہ وحدہ لنوحدہ ونعبدہ، اس ایک اللہ کی بندگی کریں، اس ایک اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کریں، دعائیں مانگیں اس ایک خدا سے۔ ہمیں بتایا گیا کہ شرک کیا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں نہیں سمجھ آتی۔ میں آسانی سے ایک بات عرض کر دوں، الحیّ کا کیا مطلب ہے؟ الحیّ کا کیا مطلب ہے؟ زندہ جاوید، زندہ جاوید۔ سورہ پڑھتے ہیں یا حیّ یا قیوم، بھائی پڑھتے ہیں نا، یا حیّ یا قیوم پڑھ کے قبر کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حیّ اللہ، حیّ قیوم اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے، ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے، ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ دنیا کی ہر مخلوق خواہ وہ کوئی ہے اس میں ہوتا ہے، کیا سمجھے؟ یا حیّ، حیّ قیوم بولتے ہیں، اللہ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو زندہ سمجھتا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ بندہ مشرک ہے، اس نے اللہ کی اس صفت میں شرک کیا ہے۔ کرتا رہے، کرے سے اللہ کے ہاں کوئی لحاظ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، میں نے مثال کے طور پر یہ ایک لفظ لیا ہے، اس طرح دیگر صفات ہے میرے رب کی، ان کی طرف دیکھو اور ان صفات اسماء الحسنی کو پڑھو اور اس میں سے ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو اللہ کا وصف ہے کسی بندے کا وصف نہیں ہو سکتا، خواہ اس کا کوئی نبی یا رسول ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَنَعْبُدُهُ وَنَخْلَعُ، اور اس نے ہمیں سمجھایا مَا كُنَّا نَعْبُدُ، کہ ہم ان بتوں کی پوجا سے، ان غیر الہی قوتوں کی پوجا سے علیحدہ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، انہیں چھوڑ دیں۔ ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے تیرے سوا سب کو چھوڑ دیا، لیکن نکلتے ہیں نماز سے پھر وہی کام کرتے ہیں، بے سمجھی کا یہ عالم۔ اور اس لیے فرمایا وَنَخْلَوْ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور اپنے باپ دادے کے بنائے ہوئے عقائد کو چھوڑ دیں، ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کو وہ پوجا کرتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیسی زبردست تقریر ہے جو انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں من الحجارۃ والاوثان، پتھروں کی پوجا کو چھوڑ دیں، اصنام کی پوجا کو چھوڑ دیں، ہر اس چیز کی پوجا چھوڑ دیں جو جس کی پوجا صنم کی شکل میں پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا لوگوں میری قبر کو وثن نہ بنانا، میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنا لینا، میری قبر پر کو عید نہ بنا لینا۔ آپ سب نے آخری ہدایات دیتے ہوئے فرمایا دنیا سے رخصت ہونے سے چند دن قبل یہ ساری باتیں کہہ کے فرماتے ہیں وہ امرنا بصدق، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، سچ بولو، ہر حالت میں سچ بولو، کیونکہ سچ نہ بولنا، جھوٹ بولنا لعنت کا سبب ہے۔ قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے، یہ بات کہی۔ یہ دیکھو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو یہ آیت مبالغہ کہلاتی ہے۔ وہ 60 آدمی تھے، 60 علماء دین تھے عیسائیوں کے، جن کو کہا تھا کہ اگر تم دلائل کو نہیں مانتے تو آؤ پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کر دے۔ وہ کافر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، انہیں پتا تھا کہ لعنت برس جائے گی، ہمیں کیا ہو گیا، ہم نہیں ڈرتے۔ جھوٹ بولنا، دن رات جھوٹ بولنا، ذب داستان کے لیے جھوٹ بولنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا۔ حضرات گرامی قدر کہتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ سچ بولنے کا حکم دیا، ادا الامانت، اور امانت ادا کرنے کا حکم دیا۔ امانت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، یہ باتیں بھی امانت ہیں، یہ علم بھی امانت ہے، یہ مال و دولت بھی امانت ہے، یہ جو رائے ہم دیتے ہیں نا، ووٹ دیتے ہیں، یہ بھی امانت ہے، اور اس کو لے کر اس میں خیانت کرنا، حق ادا نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ اس لیے کہا کہ ہمیں امانت ادا کرنے کا حکم دیا۔ وَالْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ،
اور ہمیں حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو حرمت والی چیزوں سے پیچھے کر لو، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کے قریب مت پھٹکو، ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا والدماء، اور خون بہانے سے منع کیا ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اور ہمیں بے حیائی سے منع کیا گیا ہے۔ اس نبی نے ہمیں منع کر دیا قول الزور، اور جھوٹ بولنے سے منع کر دیا، جھوٹی شہادت دینے سے منع کیا گیا۔ وَأَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، یہ ہمیں حکم دیا گیا، یتیم کا مال نہیں کھانا۔ وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ، اور لوگوں پر بہتان نہ لگایا کرو، گھر بیٹھے بیٹھے سوچ لو فلاں نے یہ کیا ہوگا، فلاں نے وہ کیا ہوگا، بے گناہ لوگوں پر، معصوم لوگوں پر، مردوں پر، عورتوں پر بہتان نہ لگاؤ، یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ وَأَمَرْنَا بِالصَّلَاةِ، اور ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں نماز کا حکم دیا اس نے، وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد، اس تقریر کے بعد انہوں نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے تخت سے نیچے جھکا اور ایک تنکا اٹھا کر اس نے کہا واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، خدا نہیں تھے، خدائی صفات والے نہیں تھے، اور اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے جو جعفر نے بیان کیا ہے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں بات سننے کے بعد ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کو، ان کے دل میں اترتی ہے عقل مندوں کا بات۔ یاد رکھنا قرآن بار بار کہتا ہے یہ عقل مندوں کے لیے ہے، عاموں کی بات نہیں ہو رہی، عقل مندوں کے لیے بات کی ہے۔ اچھا یہ جو ہوتی ہے، اس کے بعد ایک بات میں چھوٹی سی عرض کر کے ختم کیے دیتا ہوں۔ آج میں سن رہا تھا نیٹ پر، میں یہ بات سنی ایک علامہ صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ عید میلاد النبی یہ بدعت ہے، پوری بدعت جس کو کہتے ہیں یاد رکھنا، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا اس کا تعلق کس کی طرف ہے، خاندان اس کا کون سا ہے، اس کا جو فرقہ کون سا ہے، اس کی کون سی تھی، یہ نہیں کچھ دیکھا جائے گا، عمل دیکھا جائے گا، عقیدہ دیکھا جائے گا۔ تو وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے، سوشل میڈیا پر اس کا ایک کلپ چل رہا تھا جس میں انہوں نے مسلم شریف کی ایک حدیث بیان کی، مسلم شریف کی ایک حدیث بیان کی، کتاب الجنائز میں یہ حدیث ہے۔ انہوں نے اس کو پورا نہیں بیان کیا، بس اتنا کہا کہ بھئی یہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے منانا، حدیث سے کیا ہے ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے ذرا سنو، الفاظ سنو۔ عن ابی قتادہ الانصاری، ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سئل عن صوم الاثنین، اس نے پوچھا کہ میں سوار کا روزہ رکھ سکتا ہوں؟ سوار کا روزہ، سمار کے دن کے، پیروار کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا، جائز ہے رکھنا یا نہیں جائز؟ فقال فیہ، آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل الیہ، دو جملے، دو لفظ بیان پر ہے۔ آپ نے فرمایا میری پیدائش پیروار ہوئی ہے اور پیروار کا ہی دن تھا جب میں پر وحی نازل ہوئی تھی، پہلی وحی۔ ایمانداری سے مجھے بتاؤ اس جملے کے اندر میلاد النبی کہاں سے آ گیا؟ سوچو نا، مجھے سوچ کر کہہ دو کہ بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، کرو جرات بھائی اس جملے کے اندر میلاد النبی کے آغاز سے آ گیا، اور اس سے یہ جمع، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، پھر حدیث بیان کر رہا ہے، ارے بھائی اس میں کہاں لکھا کہ روزہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے سوال کیا، اس نے آپ نے کہہ دیا کہ یہ دن جو ہے، مطلب اس کا یہ تھا کہ اس میں میری پیدائش ہوئی ہے، وہی نازل ہوئی ہے، روزہ رکھنا ہے رکھ، نہیں رکھنا نہ رکھ، یہ نفل کی بات ہے، کچھ فرض نہیں ہے، کچھ واجب نہیں ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ روزے رکھنا فلاں دن فلاں دن فلاں دن سنت نہیں ہے، یہ نوافل ہے، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں بھائی، بلکہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی آپ بتا دیں، ہمیشہ روزہ نہیں رکھنا منع کیا گیا ہے۔ یہ لوگ ہیں کتنے صائم دار بڑے بزرگ تھے، عشاء کی کا وضو کرتے تھے اور 40 سال وہ فجر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھتے تھے، پتہ نہیں وہ انسان تھے کہ حیوان تھے، کیا تھے؟ شریعت کا تو یہ حکم ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا اس صحابی کو کہ چھوڑو روزہ اور اپنے بیوی کا حق ادا کر،
جا کے سو، تیری آنکھوں کا تیرے پر حق ہے، تیرے جسم پر تیرے پر حق ہے، شریعت تو یہ کہتی نہیں ہے، تم کہاں سے آ گئے یہ ملائک نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ٹکڑے لینا حدیث کے اور پھر اس سے اس طرح کی تعبیر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا کہ یہ تو حدیث میں ہے۔ ارے بھائی اگر یہ حدیث میں ہوتا تو صحابہ کرام اپنے تعامل میں چھٹی نہ کرتے، ابو بکر چھٹی کیا کرتے، میلاد النبی کی عمر کرتے، عثمان کرتے، علی کرتے، پھر خلفائے راشدین بعد والے کرتے، پھر 4 صدیاں تک ایک آدمی اول کا اٹھا اور وہ اس طرح کا، جس طرح کہ ہمارے حکمران اس طرح تھا، اس نے کہا جی عید میلاد النبی منانی چاہیے۔ تو میرے بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں نے اس طرح کے کلپ خود بریلوی علماء کے سنے، وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رو رہے ہیں کہ یار اس جاہل قوم کو کیسے بتائیں کہ یہ ڈھول ڈمکا نہیں ہے، اس میں یہ ناچ گانا نہیں ہے، اس میں تم ڈھول بجاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، پھر اس پر ڈھول پیٹتے ہو، وہ خود جنہوں نے اس کام پر انہیں لگایا آپ لوگ آج رو رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ جاہل قوم میں ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 باتیں بطور خاص میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک شرک، یہ نقطہ شرک، شیطان ہمیشہ بندے کو توحید سے ہٹا کر شرک پہ لگاتا ہے، سنت سے ہٹا کر بدعت پہ لگاتا ہے۔ کوئی حقیقت ان کاموں کی نہیں ہے، ہمیں سیدھا سادہ دین دیا گیا ہے، نماز پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح احکام دیے ہیں اس پر عمل کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص توحید پر ایمان لائے گا اس کی عمل اگر کمزور ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔